السلام علیکم ایوری ون. ابھی تک ہم نے پیشنٹس کے رائٹس کی بات کی ہے. آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر کے رائٹس کی. ہمارے ملک میں جہاں پیشنٹس کے رائٹس کی رسپیکٹ کم ہے وہاں ڈاکٹر کے رائٹس کی رسپیکٹ بالکل ہی نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے موسٹلی پیشنٹس کو ڈاکٹر کے رائٹس کا نہیں پتہ کہ ان کو وہ کیا ہے اور ان کو کیسے رسپیکٹ کرنا ہے. تو میں آپ کو کچھ چیزیں اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں گی. ہمارا پروفیشن ایسا ہے, وی ڈیل ود کینسر پیشنٹس, تو وی ہیو ٹو بی ایکسٹرا پولائٹ, وی ہیو ٹو بی ویری empathetic to our patients because they are passing through a difficult journey. So we try to be as kind as possible, and almost every patient is like a family, and we treat them, the treatment is long, they stay with us for years. So naturally we have a bonding with them, and then our profession is so blessed کہ ہمیں ہر پیشنٹ کے وزٹ پہ ڈھیر ساری دعائیں ملتی ہیں جن کا کوئی حساب نہیں ہوتا. وی آر سو بلیسڈ ان اے سینس کہ وی آر ان دس پروفیشن. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر ایک انسان ہے, اور ڈاکٹر کی بھی ایک فیملی ہے, اور ڈاکٹر کا بھی ایک پرائیویٹ ٹائم ہے. جو کہ میرے خیال سے پیشنٹس کو سمجھنا چاہیے. یعنی کہ اگر میں ہاسپٹل میں کام کر رہی ہوں اور میں 10 گھنٹے ہاسپٹل میں کام کر رہی ہوں, تو آئی ہیو مائی اسکیجول ان دا ہاسپٹل. اس میں پیشنٹس کو اپوائنٹمنٹس دی گئی ہیں. ایوری بڈی سپوز ٹو کم آن اپوائنٹمنٹس, اور اگر کسی کو ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس کا بھی ایک سسٹم ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ میرے خیال سے 30 پیشنٹس اپوائنٹمنٹس پہ آتے ہوں گے, ہمارے 70 پیشنٹس اپوائنٹمنٹس پہ نہیں آتے. جو اپوائنٹمنٹس پہ آتے ہیں, انفارچونیٹلی جو اپوائنٹمنٹس پہ نہیں آتے ان کی وجہ سے لیٹ ہوتے ہیں, اس لیے ہمارا ٹوٹل اپوائنٹمنٹ سسٹم کریش کر جاتا ہے. پیشنٹس دے ڈونٹ ٹیک اپوائنٹمنٹس, دے فیل کہ جس ٹائم بھی وہ کلینک میں آئیں گے تو ان کو دیکھ لیا جائے گا, وچ از ناٹ پاسبل نیچرلی. اپوائنٹمنٹ سسٹم دنیا میں بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ آپ اپنا ٹائم لیں اور اس پہ آئیں. اس سے آپ کے ٹائم کی بھی رسپیکٹ ہوگی, ڈاکٹر کے ٹائم کی رسپیکٹ ہوگی, اور دوسرے پیشنٹس کے ٹائم کی بھی رسپیکٹ ہوگی. انفارچونیٹلی ہمارے کلینک میں ایسا نہیں ہوتا. پیشنٹس وداؤٹ اپوائنٹمنٹس آتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ود اپوائنٹمنٹس پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ٹائم پہ نہیں دیکھے جاتے. اور تیسری چیز یہ کہ آبویسلی دیر آر اپوائنٹمنٹس, نمبر آف اپوائنٹمنٹس, یعنی کہ ایک سرٹن نمبر آف پیشنٹس ہیں جو کہ ڈاکٹر کین سی ان اے ڈے, اور اگر ان سے ایکسیڈ کرے گا تو اس سے آبویسلی ڈاکٹر کی ایفیشنسی بھی کم ہوگی, اور دوسری چیز ڈاکٹر آپ کو ٹائم بھی کم دے گا. تیسری چیز یہ کہ آبویسلی اس سے کہیں نہ کہیں کچھ ڈاکٹر کا اسکیجول ہے وہ اوور برڈن ہوگا, اور کہیں نہ کہیں پہ کمپرومائز بھی آ جائے گا. آئی تھنک اٹ از اے رسپانسبلٹی آف ایوری پیشنٹ کہ وہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائے تو اپنی اپوائنٹمنٹس اسکیجول کرا کے لے جائے, اپنے ٹائم پہ جائے. اور اس سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ دنیا میں ڈاکٹر کا واٹس ایپ نمبر کہیں بھی نہیں دیا جاتا, لیکن ہمارے ہاں ڈاکٹر کا نمبر لینا پیشنٹ اپنا رائٹ سمجھتا ہے. انفارچونیٹلی ہم ایسے ٹریٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں جن میں کچھ سائڈ افیکٹس ہو جاتے ہیں, اور اس طرح کی سپورٹ ہمارے ملک میں اویلیبل نہیں ہے, تو وی ڈو گیو آر نمبر ٹو آر پیشنٹس. لیکن آپ امیجن نہیں کریں گے کہ آر پیشنٹس دے کال اس, حالانکہ ان کو بہت کلیئرلی بتایا جاتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے نمبر پہ کال نہیں کریں گے, آپ میسج کریں گے. دوسری چیز یہ کہ دے سینڈ ویری لینتھی آڈیو میسیجز, ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ آڈیو میسج نہیں کریں گے. ڈو یو تھنک کہ میں 10 گھنٹے کا کلینک کر کے اس کے بعد جب میں شام میں آؤں گی تو میں آپ کے آڈیو میسیجز سن سکوں گی؟ نو بڈی تھنکس اباؤٹ دیٹ. اس کے بعد جو ہمیں میسیجز آتے ہیں وہ ٹوٹلی irrelevant, ٹوٹلی unnecessary ہوتے ہیں. سو آئی تھنک یہ نمبر دینا is a very wrong decision, I personally feel, کیونکہ اس پہ the doctor is always accessible to patient, لیکن patients they misuse it, they call unnecessary, they message unnecessary, they send audio messages, and then they expect کہ ڈاکٹر ان کو ہر وقت اویلیبل ہوگا, and then they are angry اگر ڈاکٹر نے جواب نہیں دیا. which is I think a very unfair expectation from any of the doctors, اور اسی لیے دنیا میں یہ پریکٹس کہیں بھی نہیں ہوتی. I think we should also discourage it. اور اگر ہم کسی کو نمبر دے رہے ہیں تو that number should only be used when it is very essentially required. That is not for call, that is only for text message,
اینڈ دیٹ از سم ٹائم اونلی گیون فار انفارمیشن کہ آپ ڈاکٹر کو اپڈیٹڈ رکھیں کہ آپ کی کیا سچویشن ہے. اٹ از ناٹ نیسیسری کہ ڈاکٹر آپ کو 24/7 جواب دے سکے. سو آئی تھنک دس پریکٹس نیڈس ٹو بی چینج ان آور کنٹری. No doctor should provide their numbers to the patients, and if some do, the patients should respect their doctor's privacy, and they should only contact the doctor if very very urgent. اور لیکن obviously that is not an emergency contact, اور اس پہ اگر آپ کانٹیکٹ کرتے بھی ہیں تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ڈاکٹر آپ کو فوراً ہی جواب دے دے گا. سو اس کے علاوہ دنیا میں پریکٹس ہوتی ہے ای میل آئی ڈی دینے کی. سو ہمارے ملک میں ای میل بہت زیادہ یوز نہیں ہوتا. ہمارا ای میل ہمارے لیٹر ہیڈس پہ لکھا ہوتا ہے, پیشنٹ کین سی دیٹ اور دے آر ویلکم ٹو ای میل اس. لیکن اوبیسلی ای میل کا جواب بھی تبھی ملے گا جب ڈاکٹر ای میل دیکھے گا. سو اگین آئی ووڈ سے کہ اگر ڈاکٹرس کی 10 hours کی ورک ڈے کی کمٹمنٹ ہے تو وہ 10 hours کے بعد جب گھر میں آئے گا تو اوبیسلی آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ گھر میں اس کے بچے بھی انتظار کر رہے ہیں, اس کا میاں بھی انتظار کر رہا ہے, یا اس کی بیگم بھی انتظار کر رہی ہے, یا اس کے ماں باپ بھی ہیں جن کی اپنی نیڈز ہوں گی. سو یہ سمجھنا کہ ڈاکٹر کو ہم کانسٹنٹلی میسج کرتے رہیں گے اور کالز کرتے رہیں گے اور ڈاکٹر جواب دے دے گا گھر جا کے, تو اٹ از ناٹ پاسبل. اس کے بعد اگین آئی ووڈ سے کہ ہمارے پیشنٹس ہمیں ویکینڈ پہ سنڈے پہ کال کرتے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, جو کہ آرام سے ڈیلے کیا جا سکتا ہے, بٹ they do it and they feel کہ this is their right, which is I think completely wrong. اسی طرح جو ہالیڈیز ہیں, جس طرح آپ کی عید کی ہالیڈیز ہیں اور ان سب ہالیڈیز ہیں, ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. وہ ڈاکٹر کو ہر ہالیڈے پہ میسج کریں گے, کانٹیکٹ کریں گے. سو وی ورک ان اے بگ ہاسپٹل اینڈ the reason we give all these treatment is because our hospital has all the services available. So we have a 24/7 emergency. So emergency can be dealt in emergency, اور جو emergency نہیں ہوتی obviously that can be delayed till your next discussion. So ہمارے پاس تو بہت ہی unfortunately بہت ہی زیادہ پرابلمز ہیں اس طرح کے. میرے پیشنٹس جو میرے پاس سے جاتے ہیں, جب ان کی نیکسٹ اپوائنٹمنٹ آتی ہے وہ ہفتہ پہلے سے مجھ سے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں فون پہ کہ بتائیں کون سے ٹیسٹ کرا کے لانے ہیں. ڈو یو تھنک مجھے یاد رہے گا کہ آپ کو میں نے کون سے ٹیسٹ ایڈوائز کیے تھے 3 مہینے پہلے؟ کسی کو نہیں یاد رہتا. سو آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ڈاکٹر سے آئی تھنک بہت انریئلسٹک ہیں. سو آئی ووڈ اسٹرانگلی ڈسکریج آور پیشنٹس ٹو میسج دیئر ڈاکٹرز انلیس کہ کوئی وجہ ہے کہ آپ نے کوئی رپورٹ بھیجنی ہے جس کی بیس پہ ڈاکٹر نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے ہاسپٹل آنا ہے کیموتھراپی کے لیے کہ نہیں. دیٹ از فائن, کیونکہ ڈاکٹر ہیز شون ولنگنیس ٹو ڈو دیٹ. لیکن ایمرجنسی میں اوبیسلی آپ ایمرجنسی جائیں گے, اور آئی فیل کہ آپ کو ڈاکٹر کے پرائیویٹ ٹائم میں جو شام کا ٹائم ہوتا ہے جب وہ ورکنگ آورز نہیں ہوتے تو وہ آپ ان کو کانٹیکٹ نہ کریں. سنڈے کو یا ویکینڈس پہ بھی آپ ان کو کانٹیکٹ نہ کریں. اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو دیر از اے ہاسپٹل ایمرجنسی which is accessible to everybody, اور they can go. اس کے علاوہ آپ اگر ہمارے ہاسپٹل کے ایمرجنسی میں نہیں آ سکتے تو آپ اپنے لوکل ہاسپٹل کے ایمرجنسی میں جا سکتے ہیں, لوکل میڈیکل اسپیشلسٹ کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کیس آف نیڈ. سو دا ڈاکٹر نیڈس ٹو اسیس دا پیشنٹ ٹو گیو یو اینی پرسکرپشن. اگر آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایک جو کیموتھراپی کمپلیکیشن ہے نیوٹروپینک سیپسس, یعنی کہ جو فیبرائل نیوٹروپینیا یا ایسے پیشنٹ جن کے وائٹ سیل لو ہوتے ہیں اور ان کو انفیکشن ہوتا ہے, اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم وہ فون پہ ٹریٹ کریں گے تو وہ نہیں ہو سکتا. بٹ انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے اور پیشنٹس سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے. سو اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ اور بھی چیزیں بتاؤں گی. سو جس طرح ہم کلینک کرتے ہیں تو آئی فیل کہ every patient has a privacy. If I'm seeing one patient, the other patient is not allowed to enter in my room. But obviously جو patient ابھی میرے سے روم سے کمپلیٹ کر کے گیا کنسلٹیشن, اور جو اگلا آنے والا ہے وہ سارے اپنا رائٹ سمجھتے ہیں کہ جو بیٹھا ہے اندر اس کے ٹائم میں اندر گھس کے بات پوچھنا از ٹوٹلی نارمل. سو آئی سی پیشنٹس کمنگ ان سائڈ مائی روم نوئنگ کہ ایک ادر پیشنٹ از ہیونگ اے کنسلٹیشن, اینڈ انفارچونیٹلی یہ ہمارے ملک میں بہت کامن ہے اور دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. ہر پیشنٹ کی پرائیویسی ہوتی ہے اور کوئی ڈاکٹر کو ڈسٹرب نہیں کرتا جب ڈاکٹر ایک پیشنٹ کے ساتھ انگیجڈ ہے اور بزی ہے. اگلی چیز یہ کہ ڈاکٹر کا ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے جو کہ ڈاکٹر کی طرف سے پیشنٹس کو اپڈیٹ دے رہا ہوتا ہے, لیکن اسسٹنٹ کو کی بات نہیں سنی جاتی اور ایوری پیشنٹ سمجھتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور ڈاکٹر سے ہی پوچھنا ہے. لیکن
آپ پوچھیں ڈاکٹر سے، لیکن اپنے کنسلٹیشن ٹائم میں پوچھیں. آپ دوسروں کی کنسلٹیشن ٹائم میں ڈاکٹر کے آفس میں انٹر نہیں ہوں گے. آپ ڈاکٹر کے پرائیویٹ ٹائم میں ڈاکٹر کو میسج نہیں کریں گے. آپ ڈاکٹر کے پرائیویٹ ٹائم میں آپ ان کو کالز نہیں کریں گے. آپ آنیسٹلی، میں کلینک کر رہی ہوتی ہوں، میں پیشنٹس دیکھ رہی ہوتی ہوں، اور میرا فون مسلسل بج رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر مطلب ہر ایک کو پتا ہے کہ میں اس ٹائم کلینک میں ہوں گی، لیکن دے کال می، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی کال اٹینڈ کروں گی، اور جو میرا سامنے پیشنٹ بیٹھا ہے اس کو چھوڑ دوں گی اور ان کی کال اٹینڈ کروں گی. سو اٹ از ناٹ پاسبل. So this is very sad actually, but unfortunately we have to bear with this. So the reason I started these videos was کہ میں پیشنٹس کو کچھ ایسی انفارمیشن دوں جس سے ان کا کال کرنا، میسج کرنا اتنا زیادہ نہ رہے اور ان کو ساری انفارمیشن مل جائے. لیکن آنیسٹلی آئی فیل کہ ان ویڈیوز کو، ان میسیجز کو، آڈیو میسیجز کو جو میں دیتی ہوں، ان کو کوئی بھی نہیں سنتا. ایون کہ جو ہمارے بریسٹ کینسر ہوپ سرکل کے ممبرز ہیں، وہ بھی یہ پوری ویڈیوز نہیں سن رہے ہوتے. اور وہی والی چیزیں جو کہ میں ان ویڈیوز میں بتا رہی ہوتی ہوں، مجھ سے میسج کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں. سو اٹ از ویری انفارچونیٹ، بٹ دیر آر سرٹن تھنگس جو کہ آپ چینج نہیں کر سکتے. سو دیز آر فیو تھنگس جو کہ میں نے مینشن کرنی تھی بہت ٹائم سے. خیال رکھیں، اور آئی ہوپ کہ ہمارے ملک میں اس سچویشن کو بھی ہم تھوڑا سا بہتر کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.